میں آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھاتا ہوں، اگر پورے جلسے میں ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی، خدا کی قسم میرے یہاں آنے کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں آج کل کے بعض نوجوان، آپ بولے تو آپ ٹینشن نہ لو، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں غوث اعظم کو نہیں مانتا، میں درگاہ کو نہیں مانتا، میں مولا علی کو نہیں مانتا، میں اہل بیت کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کی مزار پہ نہیں جاتا، میں ان کا عرس نہیں کرتا، میں ان کے لیے فاتحہ خوانی نہیں کرتا، میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا، میں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا، اور بعض تو بول رہے ہیں میں امام اعظم کو بھی نہیں مانتا۔ اوفو، کیا اینٹک آئٹم ہے مارکیٹ میں، امام اعظم کو نہیں مانتا میں۔ آواز کم کرے کیا بیٹا؟ نہیں کرے نا؟ میں امام شافعی کو نہیں مانتا۔ ابے ہولے، تیرے نہیں ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ تو نہیں مانا تو کیا دین گر جائیں گا؟ نہیں، تو نہیں ماننے سے کیا امام اعظم کا ذکر ختم ہو جائیں گا؟ 56,000 کروڑ تیرے جیسے 1400 سال میں آئے، آؤٹ ہو کے چلے گئے یہاں پہ، کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی۔ نہیں مانتا مت مان، تمہارا مانتا، ارے کئی کو نہیں مانتا بڑے بھائی، کیا پرابلم کیا ہے؟ کیوں نہیں مانتا؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آؤ مسئلے کو سمجھو۔ اگر اسلام صرف اللہ کو ماننے کا نام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے مصطفیٰ کی عظمت کو قرآن میں بیان نہیں کرتا۔ حضور کی ایک بات اور پہلے سن لو آپ، صرف اللہ کو ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا، خدا کی قسم اس سے دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اس سے دین مکمل نہیں ہوتا۔ دین کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو سب کو قبول کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کو آپ نہیں ملے مگر آپ کو ماننا ہے۔ پیر قریب کرو۔ 1,24,000 پیغمبروں کی رسالت کو بھی ماننا ہے، نبوت کو بھی ماننا ہے، معصومیت کو بھی ماننا ہے، عظمت کو بھی ماننا ہے، شان کو بھی ماننا ہے، رتبے کو بھی ماننا ہے، کیونکہ ان کو ماننا ہی خدا کی قسم، خدا کی عظمت و شان، خدا کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ خدا کی وحدانیت کے گواہ بن کر آئے ہیں، خدا کی وحدانیت کے گواہ رسول ہیں، خدا کی وحدانیت، شان، عظمت، ربوبیت کے گواہ پیغمبر ہیں۔ آپ بولے میں نہیں مانتا، ارے کیسا نہیں مانتا بھائی؟ میں ملا کیا ان سے؟ ارے نہیں ملا بھی تو ماننا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جیسا آپ یہ مانتے ہیں آج سے 1,000 سال پہلے آپ کے اور ہمارے ایک دادا یہاں تھے، بولو جی، ڈر گئے لوگ، انہیں ہائیسو دادا کچھ پیپر قبول نہیں کر رہا، انہیں 1,000 پہلے کے دادا کی بات کر رہی۔ یہ کہاں کا چکر ہے نقشبندی صاحب؟ آپ کے 1,000 سال پہلے یہاں ایک دادا تھے، پکا بولو جی۔ کس کو ڈاؤٹ ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ، ایک کو بھی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، آپ کو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انہوں انسانی تھے، لوگ امت ہیں، اور آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی شادی ہوئی تھی۔ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی شادی نے تم کہاں سے آتے جی؟ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا ان کو ایک بیٹا بھی تھا، تبھی تو آپ آئے۔ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا انہوں اپنے بیٹے کی شادی بھی کرے تھے، مگر وہ دادا سے ملے کون؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بغیر ملے کے سب ماننا ہے، بغیر ملے کے سب کچھ دادا کے بارے میں، 1,000 سال پہلے والے دادا کے بارے میں آپ کو سب ماننا ہے کہ دادا بھی تھے، دادا کے ساتھ ایک دادی ماں بھی تھے، اور دادا کی شادی دادی ماں کے ساتھ ہوئی تھی تو ایک دادا پیدا ہوئے تھے، پھر ان کی بھی شادی ہوئی تھی، پھر ان کو بھی ایک دادی ماں تھی۔ یہ سب
آپ نہیں دیکھے مگر ماننا. اگر ان کے بارے میں کوئی ڈیڑھ ہوشیار سنگا ریڈی میں بولا نہیں تھے نقشبندی صاحب غلط بولے, واٹ لگ جاتی بے ہولے. کیا فارمولا ہے. اچھا کوئی بھی نہیں دیکھے ان کو مگر انہوں تھے بھی ماننا ہے, اور دادی ماں بھی تھے ساتھ میں وہ بھی ماننا ہے, حالانکہ ان کی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کیونکہ اپنے کو اچھا ثابت کرنا ہے تو اوپر والے دادا کو بھی اچھا ثابت کرنا ضروری ہے. اسی طرح خدا کی قسم اپنے کو مسلمان ثابت کرنا ہے, اپنے کو ایمان والا ثابت کرنا ہے. اگر تو نہیں جانتا تب بھی تجھے ماننا پڑے گا. 1,24,000 پیغمبر تھے, وہ عظمت والے تھے, وہ رفعت والے تھے, وہ شان والے تھے, وہ رتبے والے تھے, وہ درجے والے تھے, وہ عظمت والے تھے, وہ معصوم تھے, وہ ہر عیب سے پاک تھے. کیونکہ اگر وہ پاک ہے تو تیرا اسلام پاک ہے, وہ عظمت والے ہیں تو تیرا اسلام عظمت والا ہے, وہ اگر شان والے ہیں تو تیری مسلمانیت شان والی ہے, وہ اگر درجے والے ہیں تو تیرا ایمان درجے والا ہے, وہ اگر بے عیب تھے تو تو بے عیب مذہب کا ماننے والا ہے. اگر نعوذ باللہ کوئی گھامڑ میاں بھائی حضور میں عیب نکالا تو بے حولے وہ عیب تیرے اندر ہے, کیونکہ تو ایسے کا کلمہ پڑھتا ہے جو عیب والا ہے. عیب والے کا کلمہ پڑھ کے کوئی بے عیب نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نئی نئی ٹیکنیک چل رہی ہے, نئے نئے مسئلہ. ارے حضور میں یہ نہیں تھا, حضور میں وہ نہیں تھا, حضور ایسے تھے, حضور ویسے تھے, حضور یہاں تھے, حضور وہاں تھے, حضور وہ ویسا نہیں کرے بھائی, ایسا ہے ہی نہیں یارو. آہا لڈو اتنا پیارا بولتا. حضور میں عیب نکالنا تیرے ایمان کا عیب ہے, کیونکہ نماز تیرا عیب تیرا ایمان نہیں ہے, روزہ تیرا ایمان نہیں ہے, زکات تیرا ایمان نہیں ہے, حج تیرا ایمان نہیں ہے, کعبہ تیرا ایمان نہیں ہے, آمنہ کا لال تیرا ایمان ہے. نبی کو بے عیب ماننا ضروری ہے. اگر نبی بے عیب ہیں تو ہم کامل ایمان والے ہیں, ہمارا ایمان بھی عظمت والا ہے, ہمارا ایمان بھی برکت والا ہے, ہمارا ایمان بھی شان والا ہے. کیونکہ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں مگر ہم نے جس کو مانا وہ عظمت والا ہے, وہ شان والا ہے, وہ رتبے والا ہے, وہ درجے والا ہے, وہ خدا کا محبوب ہے, اور اس کے رب نے اس کو پاک اور بے عیب کر کے پیدا کیا ہے. صرف ماننا ہی نہیں ہے, نبی کو بے عیب ماننا ہے, عظمت والا, شان والا, رفعت والا ماننا ہے, نبی کو درجے والا ماننا ہے, نبی کو شان والا ماننا ہے. اگر نبی کو ان کی عظمت کے ساتھ مانے تو پھر ہم عظمت والے ایماندار ہیں. دیکھو وسیلہ لیے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. آپ کو وسیلہ لینا ہی لینا ہے, لینا ہی لینا ہے, لینا ہی لینا ہے. بغیر وسیلہ لیے کہ دین مکمل نہیں ہوتا. زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں دنیا داروں کا وسیلہ لینا, آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کا وسیلہ, سیٹ کا وسیلہ, خادم کا وسیلہ, ان کی مدد, ان کی خدمت آپ کو لینا ہی لینا ہے. آپ یہ لیے بغیر مکمل نہیں ہوتا. زندگی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دنیا داروں کا وسیلہ لینا. اب اتنا بڑا جلسہ کرائے, یہ مائک والا نہیں ہے تو میں حیدرآباد میں, تم سنگاریڈی میں سوٹیبل ہے, انہوں ہے بلکہ سب چل رہا ہے سسٹم. انہوں اگر ابھی دیکھیں نہیں ذرا بھی اس کی پھر گئی سمجھو گیا جلسہ پورا خلاص.
مسئلے کو سمجھو. آپ کا ہمارا یہ مددگار ہے نہیں ہے؟ مددگار ہے میرے بھائی. آپ مددگار کو مانو. آپ نہیں ماننا ہے آپ کو. بیماری آئی, ڈاکٹر وسیلہ ہے. چاہے اس کا نام رمیش بابو کیوں نہیں ہوں گا, نہیں ماننا. آپ بولے میں رمیش کا تو بتاتا ہی نہیں, بولے تو رہتا ہی نہیں. تو کل تک بتانا ہے تیرے کو. رمیش سے اگر تو ہوشیاری کریں گا تو تیسرے دن تیرے کو زیارت میں مولانا کو بلانا پڑیں گا. ڈاکٹر ہے بھائی. آپ رمیش کا ہی کو دیکھ رہے ہیں, عبداللہ کا ہی کو دیکھ. ڈاکٹر ہے, بتاؤ, چلتے پھرتے نظر آؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ہر چیز کو ضروری ہے, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ بولیں گے میں کسی کا وسیلہ نہیں لیتا, مدد نہیں لیتا, خود حافظ قرآن بن جا. مرے تک نہیں بنتا تو. ایک مول صاحب چھڑی لے کے بیٹھے تو حافظ قرآن بنتا. استاذ کی بارگاہ میں جا کے ان کی السلام علیکم سرکار بول کے ادب سے رہا تو عالم دین بنتا. عالم بننے کے لیے استاذ کا وسیلہ ضروری ہے. پروفیسر بننے کے لیے لیکچرار کا وسیلہ ضروری ہے. اچھے اسٹوڈنٹ, اچھے کامیاب قابل انسان بننے کے لیے بہترین پروفیسرز, بہترین لیکچررز آپ کے لیے ضروری ہے. وسیلہ ہے. چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, وسیلہ ضروری ہے. جب تک آپ نہیں لیں گے آپ کا دین مکمل, یہ تو دنیا ہے, دین بھی مکمل نہیں ہوتا, نہ دین مکمل ہوتا ہے. اب دین کیسا مکمل نہیں ہوتا وہ سنیے آپ. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. بندہ سمجھ نہیں رہا ہے, اس لیے جھگڑوں میں پڑ گیا, اختلاف میں پڑ گئے, کٹ گئے, آپس میں بٹ گئے. اب میں سمجھانے نکلا تو میرے پیچھے پڑ گئے. سنو, دین خدا کی قسم بغیر وسیلے کے مکمل نہیں ہوتا. لکھ لو کورے کاغذ سے. جو بھی نالائق آپ کو یہ بات سمجھانے کو جائے وسیلہ نہیں لینا, وسیلہ نہیں لینا, نادان دین کو نہیں سمجھا, اس لیے سے بھامٹے باتاں کر رہا. وسیلہ لیے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا ہے. آپ پوچھیں یہ کیسی بات کہہ رہے ہو نقشبندی صاحب؟ سنو, مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. کل صبح ٹھیک 6 بجے, کل صبح ٹھیک 6 بجے ہماری سنگا ریڈی کی جامع مسجد میں نماز ہے. سارے لوگ پہنچ گئے فجر کی نماز کو. کتنے پہنچے؟ 500. اما اتنے لوگ نماز پڑھتے فجر کی. اتنے پڑھے تو پرائم منسٹر اپنا ہی رہتا سمجھو. ہاں پکی بات ہے. اپنا پڑھتے نہیں, اللہ کو پکارے نہیں, اللہ کی مدد آ رہی نہیں. 500 آدمی پہنچ گئے فجر کی نماز کو. ہوا کیا؟ صدر صاحب بھی آ گئے اتفاق سے, محلے کے 2-3 لیڈرز بھی آ گئے. ہاں آپ تو پڑھنا ہی پڑھنا. بولے نقشبندی صاحب دبا کے سمجھا. بولے رات میں امام صاحب غائب. امام صاحب آئی نہیں. 6 بج گئے, امام صاحب نہیں آئے. ارے بولے یہ کیا مصیبت ہو گئی بھائی؟ اب صدر صاحب ارے میں نہیں آنے والا, آج آیا. انہیں کہاں چلے گیا انہیں؟ 6:02 ہو گئی. صدر صاحب کی کر کر رہی. پبلک بھی یوں گھڑی کو دیکھ رہی ہوں, بیٹھے گھڑی کو دیکھ رہی ہوں, بیچین بیچین بیچین. اور وہ امام نہیں آئے سو ٹائم پہ مسلیوں کی جو بے چینی رہتی, اوف ایسا دکھتا اب 2 منٹ میں الٹیاں شروع ہونے والے ہیں. اب اتنی بے چینی رہتی. وہ یہ بے چینی سے میں گزرا سوں, اس لیے امامت کرنا چھوڑ جاؤں. بولا اما نکو رے بھائی, یہ خطرناک, دنیا میں سب سے ٹف اور خطرناک جاب ہے امامت کرنا. بنا دیا لوگ, حالانکہ سب سے زیادہ عظمت والی چیز وہ جاب ہے. وہ اس کے اتنی بہترین جاب کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر, مگر اس کو اتنا ڈینجر بنا دیے. وہ مسلح پہ جانے ڈر ہو رہا اماموں کو. اب اما اب کیا ہو جاتا کہ کیا کرتے کی, رکھتے کی, نکال دیتے کی, ماں کی مارتے کی, کیا کرتے کی. اب اتنی خطرناک کر دی ہو جاب کو. 6:04 ہو گئے. صدر صاحب گیٹ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا. باتیں جو.
6:05 इमाम साहब की गाड़ी रुकी, सिर्फ 5 मिनट देर आया बेचारा। उन्हें कोई जिन नहीं है, उन्हें कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान ही है। रात भर जलसे में बैठा बेचारा, जाके 1-2 घंटे नींद लग गई, गफलत हुई, 5 मिनट लेट आया, पूरे 500 मिल गए, घूर घूर के देख रहे। अब उन्होंने करे क्या, उन्होंने बोले अब इतना खतरनाक घूरते लोग मेरे को। मैं रोजाना 5 वक्त आता हूं यहाँ, इन्हें 8 दिन में एक वक्त आके इतना घूरता। जैसे ही इनको देखे मौजन साहब उठ के खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इकामत शुरू हुई। इन्होंने भी चलते चलते मुसल्ले तक पहुंच गए। मुसल्ले पे जाके यूं यूं कर रहे हैं, रकत बांध रहे नहीं। इधर देखे इधर देखे, सदर साहब थे इधर। हाँ अच्छा, रकत बांधना है। इमाम साहब नियत करे, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब तो रकत बांध लिए अपनी नियत कर लेके, पीछे वाला क्या नियत करता, नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की, अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। आगे इस इमाम के पीछे कई कोई इमाम, वो अल्लाह तू बंदा, डायरेक्ट शुरू हो जा। इमाम साहब कह को, फिर वो कौन इमाम जिसको तू चंदा मंग मंग के 8,000 रुपए देता। बाप की खबर पे फातिहा पढ़ने बुलाता, नहीं इन्हें कहां देता, फातिहा नहीं था, सॉरी। कहीं को भाई इमाम डायरेक्ट पढ़ना रे बड़े भाई, तू बंदा वो अल्लाह, दरगाह को नहीं जाता, अल्लाह दरगाह को गए तो सुनता, नहीं तो नहीं सुनता क्या। फजर में भी तो रकत डायरेक्ट पढ़, अल्लाह नहीं देखता क्या। नहीं नहीं होता, इमाम होना ही छोना है। ये दीन है, दीन क्या है बोलो। और ये दीन मेरे बाबा का या तुम्हारे दादा का बनाया हुआ नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का बनाया हुआ, खुदा का भेजा हुआ दीन है। अल्लाह अल्लाह होकर अपने बंदों की नमाज को भी डायरेक्ट नहीं ले रहा। अल्लाह कह रहा है इमाम साहब को लेके आ, और आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, इमाम साहब सब पढ़ेंगे, आप खामोश सुनना। इमाम की नमाज कबूल तो पूरे 500 की कबूल। क्या है देखो वसीले की शान। अगर इमाम साहब की नमाज गई 500 की तो पहले चले गई पूरी। हालांकि नमाज पढ़ाते पढ़ाते इमाम साहब का वजू टूटा, इंसान है भाई, समझाने के लिए बोल रहा हूं, इमाम साहब का वजू टूट गया, हालांकि 500 का तो है, मगर फिर भी नमाज में सब की खलल आ गया। 500 तो सही ठहरे, खिरत के अंदर गलती इमाम से हुई, या नमाज में कोई एक आध वाजिब, नमाज में वाजिब इमाम से छूटा, नमाज में एक आध वाजिब रुकुन इमाम से छूटा, तो सजदे सौ सिर्फ इमाम नहीं करेंगे, पूरे 500 करेंगे इमाम के साथ। यह है वसीले की शान। वसीले के बगैर एक नमाज पढ़ के बता दो मेरे भाई, हज 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 काबे के बगैर करके बता दे। हाजी तेरे लिए काबा वसीला है, तू बगैर काबे के हज मुकम्मल, तू बोल रहा मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह मेरा, मैं डायरेक्ट अल्लाह को बोलूंगा, वहदहू ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کعبے کو میں نہیں مانتا، بازو ہٹاؤ. شیخ صاحب بولیں گے تم واپس گھر کو جاؤ. کلمہ پڑھ رہا اللہ کی وحدانیت کا، مگر وہ کلمے کو قبول کرانے کے لیے کعبے کو ماننا. پورے 40 لاکھ حاجیوں کا امام کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا و مروہ ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ ہے. میرے بھائی کدھر بات کر رہے ہو؟ کیا دین سمجھا رہے ہو؟ کون سا دین لائے ہو میرے بھائی؟ نہیں ہوتا میرے بھائی، دین کو سمجھو. اچھا آپ دیکھو وسیلے کی اور ایک اہمیت بتاتا ہوں زبردست، سنو. موڈ میں تو ہے نا؟ نہیں ہے بولے تو بھی بولتا ہوں جی. چپ پوچھا، سنو خاموش. سبحان اللہ. اب امام صاحب کیا کرے؟ سورہ فاتحہ شروع کرے، ختم پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام صاحب کو یاد آیا ان لوگ ہمیں کو گھور کے دیکھے. سورہ بقرہ شروع کر دیے. جاؤ پاؤ پارا پڑھ دیے، پوروں کے پیرا یوں یوں یوں. اب کوئی بول سکتا ہے امام صاحب کو رکو کرو پلیز؟ وسیلہ ہے، جب تک کھڑا کرا کھڑا کر، ڈیڑھ ہوشاری نہیں کر سکتا. وسیلے سے غداری بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اس کی نماز قبول تو تیری قبول، اس کی رد تو سب کی رد. کتنا بھی بڑا دھارکاری ہوں گا تو، اپنے وقت کا تو جو ہے بہت بڑا محدث ہوں گا، مفسر ہوں گا، تو جس کے پیچھے ٹھہرا اس کی قبول تو تیری قبول. یہ ہے وسیلے کی شان.